السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ سے دہری دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ ہماری ویڈیو سن کر بہت سارے دوستوں نے سوالات شروع کر دیے ہیں، اور وہ مختلف جڑی بوٹیوں کے اور کسی منفرد جڑی بوٹی کے کسی بھی پارٹ کے استعمال کے بارے میں ہم سے میسیج کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہمیں لنک شیئر کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا کہ یہ آپ کلونجی استعمال کر لیں، آپ لونگ استعمال کر لیں، آپ یہ کر لیں، یہ قوت مدافعت کو استعمال کرے گا۔ تو وہ ہر بندے کے لیے اس کو استعمال کرانے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں ریکمینڈ کی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کے بارے میں آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ استعمال حدیثوں میں اس کا استعمال آیا ہے کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے۔ تو پھر ہم نے شرعی رہنمائی لینے کی کوشش کی، اتباء کرام جو سینئر حکماء ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی، تو جو سوال اور جواب ہیں وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھے کہ آپ بھی ادویات کے غلط استعمال سے رک دیں۔ کچھ سوالات اس طرح سے بنتے ہیں کہ کیا کلونجی یا دوسری کسی بھی چیز جس کا حدیث شریف میں ذکر ہو، ان کو بغیر تشخیص اور طبیب کے مشورے کے بغیر کرونا وائرس، ڈینگی یا کسی مرض کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ جی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، حکیم سے، طبیب سے، معالج سے مشورہ کرنا ہوگا۔ بے شک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ حق ہیں اور بے شک حق ہی ہیں، مگر جو علاج نبیوں کے سردار صاحب معراج نے تجویز فرمائے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خاص موقعوں، موسموں کی مناسبتوں اور مخصوص لوگوں کے مزاج اور طبیعتوں کے موافق ہوں۔ مثال دے رہا ہوں جہاں پر جو علماء کرام سے سنا یا پڑھا کہ صحیح بخاری میں موجود حدیث کالا دانہ کلونجی موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے، اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر مرض میں شفا سے مراد ہر بلغمی اور رطوبات کے امراض میں شفا ہے، اس لیے تشخیص اور ماہر طبیب کے مشورے سے ہی کوئی چیز اس کا استعمال کریں، بے شک کوئی خاص علاج حدیث شریف میں موجود بھی ہو۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو لونگ کا سنتے ہیں، آپ کلونجی کا سنتے ہیں، کسی اور منفرادی چیز کا سنتے ہیں، تو ہرگز اس کو ایسے استعمال نہ کریں، اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایف اینڈ دین کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو تب استعمال کریں، آپ اگر مزاج یہ رکھتے ہیں، علامات یہ رکھتے ہیں تو تب استعمال کریں۔ اور آپ کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ کوئی بھی سنا نسخہ اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ حکیم ہیں تو آپ اپنی کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ جو میں نے جہاں تک پڑھا سنا ہے اور زمانہ طالب علمی میں جان پایا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایسا تھا کہ علماء کرام وہ فارسی اور عربی کو چونکہ بہت پڑھتے ہیں اور کتابیں بھی کچھ اس طرح سے ہوتی تھیں، اور وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ طبیب بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی چیز استعمال کریں، اگر اس کا شرعی پوائنٹ آف ویو جاننا ہو تو وہ مفتیان کرام سے کریں، اور اگر ان کا استعمال کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے اسپیشلسٹ سے پوچھیں، آپ طبیب سے پوچھیں، آپ معالج سے پوچھیں، اگر دوائی ہے تو آپ ماہر ادویات فارماسسٹ سے پوچھیں۔ کوئی بھی دوائی ایسے استعمال نہ کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سننا سنایا نسخہ بغیر تشخیص اپنے پہ اپلائی نہ کیجیے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔